Subscribe our YouTube channel and watch our videos. تو کہتے ہیں کہ دعا میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں جن جن موقعوں پر تو صحیح طرح اٹھائے جائے، جیسے ہمارے ہاتھ ہے عالمگیری جلد پنجم آداب دعا میں معمولی سا فاصلہ بیچ میں چھوڑ اور ہتھیلیوں کو دیکھتے رہے اور فاسألوا اور بطون یا کف کو۔ ترمذی شریف جلد ثانی کتاب الدعوات الکبیر میں ہے کہ ایک آدمی نے پہلے درود پڑھا، اللہم صلی، آپ نے کہا اجلتا، اجلت کرنے لگے، بے موقع آگے بڑھ رہے ہو۔ اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا مانگو پہلے حمد و ثنا کرو اللہ تعالی کی، ثم صلی علی نبیک، پھر درود پڑھو، ثم صل تو دعا، پھر مانگ ملے گا۔ پتہ نہیں کہاں سے اہل حق میں یہ مرض آ گیا کہ دعاؤں کو درود شریف سے شروع کرتے ہیں۔ اس حدیث سے اور ابن سنی کی حدیث سے معلوم ہوتا، ابن سنی راویہ ہے نسائی کا، نسائی جن لوگوں نے روایت کی ان میں ایک ابن سنی کا نسخہ بھی مشہور ہے، اس کو راویہ کہتے ہیں، کبار محدثین میں سے۔ اللہ، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ درود شریف کے ذریعے دعا شروع کرنا خلاف سنت ہے۔ تو وہ کیا دعا ہوئی جو سنت نبوی کے خلاف، وہ تو یہی سے مردود ہو چکی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑا اجتماع ہونا کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور ہر سال ہونا بھی کوئی کارنامہ نہیں، دعائیں سیکھنا کارنامہ ہے۔ وہ ذنون مصری نے سردی تھی شدید، برفباری ہو رہی تھی، کمبل میں ایک ہاتھ نکالا، الہام ہوا، وہ بے حیا بے شرم، ہم نے 2 ہاتھوں کی رحمت بھیجی، تو ایک اٹھایا ہوا ہے۔ عمر بھر ہاتھ معذور ہو گیا خفگان کی وجہ سے کہ یہ کیا کیا میں نے۔ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یعنی اس کا حاصل یہ کہ بہت دل جمی سے، طبیعت سے، خوشی سے ہاتھوں کے صحیح طرح اٹھانے سے، کہتے سینے کے سیدھ میں اٹھائے، نہ بہت زیادہ اٹھائے اور نہ بہت زیادہ نیچے کرے بغیر عذر کے، اور ادھر ادھر نہ دیکھے، آسمان کو نہ دیکھے، بس اپنے ہتھیلیوں کو دیکھے جیسے ان سے مانگ رہے ہو۔ دعا میں الحمدللہ او کلمۃ الثناء علی اللہ، ابن سنی کے عمل الیوم واللیل صفحہ 131 پر ہے، اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمدللہ او الثناء علی اللہ ثم يصلي على النبي ثم يسأل يجاب له انشاءاللہ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا حمد یا کوئی اللہ کی تعریف، تشکر، عظمت کا کلمہ بجا لائے اور پھر درود پڑھے اور پھر دعائیں مانگے، حاجات مانگے، اللہ دے گا۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کسی نے کہا نا شیخ الطائف ہے، تمام دیوبند کے اکابر کے پیر و بزرگ ہیں، کہ میں نے بہت شوق سے رات کو تہجد پڑھی اور جب خواب دیکھا کہ میں قبر میں ہوں اور مجھے جو حور ملی ہے وہ آنکھوں سے اندھی ہے، تو حاجی صاحب نے کہا تہجد میں کہیں آنکھیں بند کر گزریں گے؟ جی میں تو ہمیشہ بند، فرمایا اسی طرح تیری آخرت بھی اندھی ہوگی۔ یہ کون سا تواضع ہے کہ جی آپ آنکھیں بند کر رہے ہیں؟ آنکھیں کھولو اور اس کے باوجود خشوع و خضوع پیدا کر لو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دعاؤں میں وہ دعائیں جو قرآن کریم میں ہیں اور انبیاء و مرسلین کی ہے وہ مقدم ہے، پہلے ہے۔ جو احادیث مبارکہ میں ہیں وہ دوسرے درجے کی ہے، اور جو آپ کی اور ہماری اپنی حاجتیں ہیں وہ برحق ہیں۔ امام محمد سے منقول ہے کتاب الحجہ علی اہل المدینہ میں کہ یہ جو طواف میں اور حرمین میں کاپیاں اٹھا کر اور مختلف حضرت نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، دعائیں معصورہ پڑھے جو قرآن و سنت میں ہے اور اپنی حاجات اپنی زبان سے مانگے، اس میں رقت قلب بہت زیادہ ہے، خشوع و خضوع بہت زیادہ ہے۔ بھائی مجھے جتنی ضرورت ہے، میں جتنا محتاج ہوں، میں اپنی بولی میں کہوں یا اللہ دا بیماری ختم کی، یا اللہ سفر محفوظ کی، یا اللہ منگا ادارہ طلباء علماء نوازیان بخیر وافی، اس کا جو درد صدمہ مجھے ہے وہ اس کے کوئی اور کو تھوڑے ہو سکتا ہے۔
جیسے ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں نے کبھی تہجد میں ناغہ نہیں کیا ہے. میں نے کہا تہجد کتنی رکعت ہے؟ کبھی 2 کبھی 4. میں نے یہ کیوں؟ پیغمبر کی تہجد تو بخاری میں 12 سے کم آ ہی نہیں رہی. ابو حنیفہ سے شرح شفا میں منقول ہے تہجد 12 رکعت پڑھا کرو. اور پھر میں نے پوچھا کہ کون سی دعا مانگتے؟ ان کو دعا ہے. میں نے کہا دعا تہجد کی مستقل دعا ہے. اللہم انت نور السماوات والارض وما بینہما ولک الحمد. انت قیم السماوات والارض وما بینہما ولک الحمد. اللہم انت الحق ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق لا الہ غیرک لا الہ الا انت. بخاری شریف جلد ثانی صفحہ 737. اور وہاں آتا ہے کان اذا تہجد. حضرت جب تہجد پڑھ لیتے تھے تو یہ دعا فرماتے تھے. اللہ کا حمد و ثنا. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ لگے رہتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جیسے سنت تقاضا کرتی. اعمال کرتے ہیں, ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر لب پر دعا کوئی نہیں. کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں. میرا خیال یہ تھا کہ اتنے صریح روایات اور احادیث کے خلاف ورزی کرنے سے شاید عمل کی جان نکل جاتی ہے. یہ آخرت میں سود مند نہیں ہے.